چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی. پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں, لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں, ٹھیک, باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا. منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. صحیح. مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی, نیچے سے نہیں لگے گی. تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے. وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی, ادروائز نہیں. لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں, چارپائیوں پہ لیٹیں, تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ, قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا, ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں, میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ, میرا دماغ پھٹنے لگا. میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد, جب میں آیا نا, میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار, کھڑکیاں کھول دی کمروں کی. خدا کی قسم, جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں. عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی, آرام سے. گھر ایسا بنایا کوئی کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی جو میں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے تھے لیکن تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھیں تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں, جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا, یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز, اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ ایسے. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا, کڑنگ گڑنگ گڑنگ گڑنگ, ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی دیر میں. خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز. میں نے لگایا زور سے, گہری. اب شور شرابہ ہو رہا, مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا, گوروں کے کمنٹس تھے کہ مزے کی نیند آ رہی ہے. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, تھڑا بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر ہو رہی ہے, یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے, لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان, میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی.
آپ دیکھ لیں میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے ہمیں. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, ابے ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے, زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی. کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگا دو, کمبل نہیں. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کیا نہیں یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئے نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دیتا. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے اس. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں, تو میں کبھی خود اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے آدمی. یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے, کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے. ادھر سے فوج کے خلاف بیان, ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان, ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان. ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں, ادھر کی سنو ادھر, اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے. پھر میں بند کر دیتا ہوں, دفع کرو یار, ہم ایسی کی تیسی, ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں. تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری ہے. تو پھر پنکھا چلا کے سوئے. جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی, ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا,